नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत हुई थी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी है। जज मोहम्मद बशीर साहब ने यह सजा सुनाई थी। इमरान खान साहब के वकील और मेंबर कोर कमेटी खालिद यूसुफ चोई साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बताता चलूं, ये एजाज की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला कोई ऐसा वकील है जो कश्मीर से कोर कमेटी का मेंबर है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इनको हर माज पे देखा है, गर्मी हो, सर्दी है, आंसू गैस हो, पुलिस का सामना करना हो, हमने देखा, फिर उसकी बेस पर ही शायद इन्हें खान साहब ने कोर कमेटी का मेंबर बनाया। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, मुअज़्ज़ज़ नैब कोर्ट के जज साहब ने सुनाई थी। क्या हुआ एग्जैक्टली सुनाइएगा, कितनी समातों के बाद इस सजा को मुअत्तल किया गया है? देखें, इसमें जब ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी 31 जनवरी को अडियाला जेल के अंदर ये सजा सुनाई गई थी और इसके जो ट्रायल था उसका भी मैं हिस्सा था। उन दिनों ये अडियाला जेल के अंदर जब इसकी समाअत की जा रही थी तो पूरा दिन समाअत जारी रहती थी साइफर केस की, और जज बशीर साहब होते थे तो वो भी सुबह आके बैठते थे और रात का इंतजार करते थे कि कब साइफर केस की समाअत खत्म हो तो उसके बाद वो इस तोशाखाना नैब केस की समाअत करें। तो अक्सर ये होता था मगरिब के बाद भी वो जाके समाअत करते थे। जिस दिन 31 जनवरी को सजा सुनाई गई तो जैसे ही हम अडियाला जेल के गेट पे पहुंचे हैं, सर्दियों का महीना था, तो अभी हमने अंदर जाने की इजाजत ही मांगी। उन्होंने कहा अभी आपको जाने की इजाजत नहीं है, तो अभी हम रुके हैं। तो बाहर इसे पीछे से अंदर से बताया गया जी सजा सुना दी गई है 14 साल। ये जो आज हाई कोर्ट के बेंच ने सजा मुअत्तल की, इस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम बताइएगा, कितने रुकनी बेंच था, और जज मोहम्मद बशीर साहब का फैसला, वो तो खुद रिटायर हो गए, आज कहाँ चला गया? देखें, 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक साहब पे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पे मुश्तमिल है। वही बेंच है जो साइफर केस की समाअत भी कर रहा है। आज बुनियादी तौर पे साइफर केस की तो अब आने वाले दिन में समाअत है कल, तो आज इसकी तोशाखाना नायब केस की आज पहली अपील की पहली समाअत थी। तो आज हमारा फोकस इस बात पे था कि अपील की आज से ही रेगुलर समाअत का आगाज किया जाए, आज ही से हम हमारे दलाइल इसमें शुरू किए जाएं ताकि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इस अपील पे भी दलाइल मुकम्मल होकर फैसला हो सके। अब जैसे ही कोई फैसला हो तो ताकि उसके हवाले से फिर आगे हम कुछ स्ट्रेटेजी बना सकें, जैसे अगर बरी हो जाते हैं तो फिर खान साहब बाहर आएंगे। वैसे खालिद साहब ये बताइएगा, आपके वेमो गुमान में भी था कि आज खान साहब को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, जमानत हो जाएगी, आप तो सोच रहे थे एक्विटल की तरफ जा रहे थे? नहीं, हमारे ज़हन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमें तो सच्ची बात यह है कि गुज़िश्ता जो 7 महीने की जो हमारी वो रोज की प्रैक्टिस है उसमें हमने डिसमिस ही सुनना सीखा है, तो अब वो डिसमिस की आदत ही बन गई है। सच्ची बात है कि अब वो ये हमारी जो है ना वो रिलीफ मिलना या इस तरह का आज हो क्या गया? यही आमिर फारूक साहब है, यही मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है, बताइएगा हो क्या गया? और वकला के लिए भी शॉकिंग न्यूज थी आई थिंक, जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें खान साहब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जमानत दे सकते हैं आप। देखें, हुआ यूं था, बेसिकली हमारा जो फोकस था वो ये था कि जो मेन अपील है उसके ऊपर समाअत का आगाज कर दिया जाए। हमारा इस पे फोकस था। आज हमने इसी को प्रेस किया कि आज इसके ऊपर समाअत का आगाज करें, लेकिन जो आमिर फारूक साहब थे और बेंच था उन्होंने कहा चूंकि अभी साइफर केस की समाअत चल रही है, 1-2 समाअतें उस पर मजीद होनी है, तो उसके बाद हम इसको टेक अप करते हैं। तो हमारा ये था कि चले किसी हद तक हमारे दलाइल अभी से आप लिख लें, सुन लें, ताकि फिर आगे हम रेगुलर हो सके। तो इतनी देर में जो नायब के वकील थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसमें बेंच ने पूछा क्या आप कंसीड करते हैं अपने आर्गूमेंट्स को, तो उन्होंने कहा जी। तो फिर उस पे वो फौरनी जो है ना वो मतलब ये जमानत की हद तक है ना, जो नायली है वो तो 14 साल बरकरार है। हमारा फोकस ही अपील है, हम सेंटेंस की सस्पेंशन ऑफ सजाए मुअत्तल की तरफ जा ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी किया जाए। जिस तरह खान साहब के जो बुनियादी आईनी हकूक थे, जो उनके बुनियादी कानूनी हकूक थे, जो ज़ाब्ता फौजदारी ने उनको दिए थे, वो उनको एक्सरसाइज ही नहीं करने दिए गए। इस केस के अंदर जो बयान सफाई है, जिसको सेक्शन 342-342 का बयान कहा जाता है, जो हर ट्रायल के खिताम पे लिया जाता है, वो भी नहीं लिया गया, उसके बगैर ही सजा सुना दी गई। और ये पहले केसेस थे जो मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर देखे कि जिनमें एक हफ्ता जो है जजमेंट्स लिखी जाती थी। सजा भी तो उसी तरह हो गई ना, माफ भी तो उसी तरह हो गई ना सजा, जैसे हुई थी इसी हसना में, इसी समय में पलट गया ना सब कुछ। हाँ, देखें, जिस तरह आप नाइंसाफी करते हैं तो नाइंसाफी के दिन थोड़े होते हैं।
یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی ان فیوچر بھی کوئی ریلیف ہے؟ سائفر کیس لگا ہے، اس کی 20 دن ہو گئے یا 21 دن، اف آئی ایم ناٹ رانگ، سلمان صفدر صاحب دلائل دے رہے ہیں، پھر پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے دلائل دینے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سائفر میں بھی خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور اب ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بڑی وضاحت سے بتاؤں. آپ کو پاکستانی قوم پوری دیکھ رہی ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا یہ جو پلیٹ فارم ہے. دیکھیں، کوئی ہمارے ساتھ مہربان نہیں ہوا، کوئی کسی کو رحم نہیں آیا ہے. اس وقت جو 8 فروری کو عوام نے ایک فیصلہ کیا، ایک اپنے ووٹ سے ایک فیصلہ کیا. عوام نے اپنے ووٹ سے جو یک طرفہ فیصلے کیے گئے تھے 30 جنوری، 31 جنوری اور 3 فروری، وہ مسترد کیے. اور ان کے اندر جس طرح آئینی اور عوام نے جو فیصلہ کیا اس کا مانو تو نہیں گیا نا؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں، عمران خان جیل میں. دیکھیں، کس فیصلے کی بات کریں آپ؟ دیکھیں، کنسرن کوارٹر کی جگہ پہ، کنسرن کوارٹرز پہ تو یہ پیغام پہنچ گیا، متعلقہ جگہوں پہ تو یہ پیغام پہنچ گیا کہ عوام کی سائڈ پہ کھڑی ہے. جنہوں نے یہ سوچا کہ عوام کو ہم مار کے راستے سے ہٹا لیں گے، یہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، تو آپ دیکھ لیں عوام تو باہر نکل کے آئی ہے. دیکھیں، بنیادی جو تبدیلی آئی ہے وہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ ڈالا ہے. وہ اس کے بعد جو ایک پریشر بنا ہوا تھا ججز کے اوپر، عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ تھا کہ وہ خان صاحب کو سزائیں دیں. اسی طرح اوپر سے ہائی کورٹس تک آپ کا جو ججز کا بھی خط جو چل رہا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہ ایک بہت زیادہ پریشر بنایا، لیکن وہ 8 فروری کے بعد ریلیز ہو گیا ہے. خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اب کن کن کیسز میں سزا یافتہ ہیں، اور وہ اپیلیں کب تک ہو سکتی ہیں سماعت مکمل ان کی؟ دیکھیں، اس توشہ خانہ نیب کیس کے علاوہ بھی جو سائفر کیس ہے اور جو نکاح والا کیس ہے، دونوں میں ابھی وہ سزا موجود ہے، اور اس وقت وہ جیل میں موجود ہے. سائفر کی جو ابھی لگ رہا ہے، جو آج ہماری ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، اس میں سے بھی اندازہ ہوا ہے کہ آج بینچ نے کہا کہ سائفر کیس میں 1-2 سماعتیں ابھی اور ہونی ہیں. تو یہ عید کے بعد قریب قریب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. یعنی کہ خان صاحب، اس کے بعد نکاح والا کیس ہے، وہ بھی ہائی کورٹ میں ہے، وہ ابھی سیشن کورٹ میں چل رہا ہے؟ وہ نیچے سیشن کورٹ میں ہے، وہ میں بھی شاید اس کا جلدی فیصلہ ہو جائے عید کے بعد ہی. اس کا بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ عید کے بعد کا جو مہینہ ہے اس کے اندر اس میں. اور مزید یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سزائیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا ایک اندازہ ہے. سزا کس کس کیس میں ہونے جا رہی ہے مزید؟ القادر کیس کے اندر جس طرح پہلے انہوں نے سزا سنائی، وہ جس طرح بھی شاید اس میں سزا سنا دیں، لیکن میرٹ میں اس کیس کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں رہی. اور ابھی جو جتنی بھی شہادت آئی ہے، جتنی بھی چیزیں ریکارڈ میں آئی ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ گواہ نے کہا، خان صاحب اور جو بی بی صاحبہ ہیں، وہ کسی بھی 1 روپے کے بھی، نہ انہوں نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سے 1 روپیہ لیا، نہ انہوں نے کوئی بینیفٹ لیا، نہ انہوں نے اپنے کسی کے لیے بینیفٹ لیا. اس کیس کا کیا سٹیٹس ہے القادر ٹرسٹ کیس کا، اور کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ ابھی جرا ہو رہی ہے اس میں؟ جی، القادر کیس میں ابھی جرا چل رہی ہے، ابھی شہادت کا سٹیج ہے. مطلب کنکلوڈ ہو جائے گا مہینے میں؟ اگر ان میں سزائیں ختم ہوتی ہے تو وہ سزا سر پہ منڈلا رہی ہے خان صاحب؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کو جلد از جلد سزا سنائی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں 1 مہینے کے اندر سزا سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کینگرو طرز کی پھر سماعت کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، یک طرفہ سزائیں سنانا پڑیں گی. اس کے علاوہ تو اتنا جلدی وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کے کوئی مقدمات میں تو خان صاحب پر سزا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، کسی کیس کے اندر میں آپ کو بات ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں خان صاحب کے، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ نیب کا کیس ہو، چاہے وہ نکاح کا کیس ہو، القادر یونیورسٹی کا کیس ہو، توشہ خانہ وہ ہمایوں دلاور والا کیس ہو، یا جو باقی پنجاب کے اندر یا اسلام آباد کے اندر جتنے بھی دہشت گردی کے 144 کے جتنے بھی کیس ہیں، خان صاحب کے خلاف کسی بھی کیس کے اندر ایک ثبوت بھی موجود نہیں ہے. صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ عمران خان اس میں ملوث ہے، بس وہ نام ڈال دیتے ہیں. جو سرکاری مشینری ہے، جو ان کے سرکاری مشینری کو، لیگل مشینری کو جو FIR رجسٹر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، اس کا انہوں نے بے دریغ استعمال، بے محابہ استعمال کر کے خان صاحب کے خلاف استعمال. صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں، 1-2 سوالات مزید آپ سے پوچھنے. پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، اندرونی اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہو رہی ہیں، دستے گریباں ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ وکلاء میں بائنڈنگ نہیں ہے، اختلافات ہیں، یا سیٹ کی جنگ ہے، سینیٹ کی جنگ ہے، کیا ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، اختلافات تو کوئی بھی نہیں ہے. جو اختلاف ہوتا ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، اور وہ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں زیادہ لوگ ہوں تو ڈفرنس آف اوپینین ویسے ہی وہاں ہوتا ہے. لیکن یہ اختلافات کی جس طرح خبریں کہیں جاتی ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اختلاف الگ چیز ہوتا ہے، اختلافات جس طرح آپ کو میڈیا پورٹریٹ کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. سر میڈیا کس طرح پورٹریٹ کرتا ہے؟ 2 آپ کے کور کمیٹی کے ممبر کہتے ہیں، ایک میں نے ایک اور کمیٹی کے ممبر یہاں باہر دیکھ لیتے ہیں، کس میں سانس ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، ایسی سر سے کوئی بات بھی کہیں نہیں ہوئی. یہ باہر نکلتے ہیں ہم تو ایسی خبریں سننے کو. شیر افضل مروہ صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب کے درمیان کیا ہوا؟ نہیں، ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، کہیں بھی نہیں ہوئی ہے.
میں خود کور کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھا، لیکن میں نے باہر آ کے دیکھا جی وہ بتا رہے ہیں جی لڑائی ہو گئی ہے. تو ہم خود اندر میٹنگ کے اندر موجود ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، رائے مختلف ہوتی ہے، مختلف رائے ہوتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ، ان کی اپنی رائے. شیر افضل مروہ صاحب سے کیا اختلافات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خان صاحب سے کہوں گا کہ میں اب مزید لیڈ نہیں کر سکتا، لوگ جیلس ہیں، وہ اپنا کوئی گروپ بنانے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور کور کمیٹی میں کوئی ڈسکشن ہوئی کیا؟ دیکھیں ابھی تو میٹنگ تو ابھی نہیں ہوئی گزشتہ 2-3 دن سے، اور یہ ابھی میں ٹویٹر پہ یا میڈیا پہ چلتا دیکھتا رہتا ہوں. ایک کہہ رہا جی پارٹی کے ایک رہنما ادھر جا رہے ہیں، دوسرے ادھر جا رہے ہیں. میرے خیال سے ایسی بات ہے نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ ہے عمران خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، تو اس پہ تو وہ سارے متفق ہیں. باقی کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا اسٹریٹجی شاید میں بھی اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن باقی اختلافات تو مجھے کہیں بھی آج تک نظر نہیں آیا. بہت شکریہ خالد یوسف چوئی صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل اور کور کمیٹی کے ممبر میرے ساتھ موجود تھے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت.